بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، گڈ بائی مسٹر چپس ہم پڑھ رہے ہیں۔ 9 چیپٹر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آج 10th چیپٹر اس کا وہ پڑھیں گے۔ تو آج انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن اور اس میں جو ہائی لائٹڈ سینونیمز ہیں وہ کریں گے۔ تو جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی 1900 میں 1900 سن ہے، اس میں اولڈ میلڈرم جو تھا نا، جو کہ میلڈرم بھی بوڑھا ہیڈ ماسٹر تھا اور یہ ویدر بھی ہیڈ ماسٹر تھا، وہ جو کہ جس نے کہ مسٹر چپس کا پہلی بار جب وہ آیا تھا بروک فیلڈ میں اس کا انٹرویو کیا تھا۔ تو وہ جو یہ ویدر بھی آپ کو پتہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بوڑھا میلڈرم جو ہے ہیڈ ماسٹر وہ آتا ہے اور وہ اس کے جانشین کے طور پر، یعنی اس کے بعد ویدر بی کے بعد وہ ہیڈ ماسٹر بنتا ہے اور وہ تقریباً پھر 30 سال تک 30 سال تک جو ہے وہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر شپ کا کام کرتا ہے۔ اور 30 ایئر کے بعد، ٹھیک ہے جی، 30 ایئرس کے بعد پھر اچانک اسے کیا ہوتا ہے، اسے بیمار ہو جاتا ہے جی، وہ اسے نمونیا کی سویئر چیسٹ انفیکشن، نمونیا کی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نمونیا بہت انفیکشن سویئر ہوتی ہے پھیپھڑوں کی، اور اس میں پھر جو ہے نا اس وجہ سے اسے جانا پڑتا ہے۔ اور جو وقفہ ہوتا ہے نا جی، کہ جب اس نے جاب چھوڑی نمونیا کی وجہ سے اولڈ میلڈرم نے، تو پھر اس کی جگہ پر جو آنا تھا نا، اس دوران میں جو وقفہ تھا نا، اس میں یہ چنا جانا تھا کہ کون اس کے بعد آئے گا، اس کا سکسیسر کون ہوگا، اس کا فالوور کون ہوگا۔ تو یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا تھا جی، اس دوران میں ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس دوران میں مسٹر چپس کو نگران، ٹھیک ہے نا، ٹیمپریری ایکٹنگ ہیڈ کا مطلب ٹیمپریری ہیڈ بروک فیلڈ کا بنا دیا گیا۔ اور بالکل کہتا ہے ہلکا سا بھی یہ چانس نہیں تھا کہ مسٹر چپس جو ہے اس کو پرماننٹ جو ہے نا ہیڈ ماسٹر کے طور پر جو ہے، کیونکہ یہ سینئر تھا اس کو اس لیے بنا دیا گیا ہیڈ ماسٹر، لیکن کہتے ہیں کہ بالکل ذرا سا بھی چانس نہیں تھا کہ اس کو وہ بنا دیتے ہیڈ ماسٹر مستقل، پرماننٹ، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ۔ لیکن مسٹر چپس جو تھا جی واز ناٹ ریئلی، مسٹر چپس مایوس نہیں ہوا جی، ڈسپوائنٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، فرسٹریٹ نہیں کیا اس نے، ڈسکریج نہیں کیا، جب کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ ہیڈ ماسٹر بنے۔ لیکن پھر ہیڈ ماسٹر کون بن کے آیا؟ ایک نوجوان ینگسٹر جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر بن کے آیا، اس کی عمر جو ہے 37 سال تھی جی۔ بالکل کہتے ہیں جی اس نے بہت زبردست قسم کا اس کا ریکارڈ تھا، گلیٹرنگ کا مطلب شائننگ، چمکتی ہوئی، فرسٹ، یعنی کہ اس نے فرسٹ ڈویژنز، فرسٹ پوزیشنز، اس طرح کی بہت ساری، یعنی کہ بڑا بریلینٹ بندہ تھا جی وہ، جو 37 ایئرس کا نوجوان اب جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر بن کے آیا تھا۔ اینڈ بلوز، اور اس نے سپورٹس بلوز ہوتے ہیں جی، سپورٹس میں جو خاص انعام جیتے جاتے ہیں انہیں بلوز بولتے ہیں، ڈسٹنکشن ان سپورٹس، وہ بھی اس نے جیت رکھے تھے۔ اور وہ اس قسم کی پرسنالٹی رکھتا تھا جی، وہ پورے بڑے ہال کو، جو بڑا ہال ہے جس میں 500 لوگ بیٹھے تھے، جب اس نے لیکچر دیا تھا، کہتا بڑے ہال کو خاموش کروا دیا کرتا تھا، ہش ریڈیوس، مطلب کوڈ ریڈیوس ہش، خاموشی وہاں پہ طاری کر دیا کرتا تھا، صرف اور صرف کس بات سے؟ میئر صرف لفٹنگ آئی برو، اپنی آنکھ کو ذرا سا اوپر اٹھاتا نا ڈیسک سے جہاں پہ وہ کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے نا، روسٹرم سے، تو سارے کلاس میں اسٹوڈنٹ چپ ہو جاتے، 500 600، اتنا اس کی دہشت تھی اسٹوڈنٹس پہ۔ اس قسم کا وہ بندہ تھا جو 37 ایئرز اولڈ، جو کہ اب نیا آیا تھا۔ چپس جو تھا جی واز، کہتا چپس جو تھا بالکل ایسا بندہ نہیں تھا جو اس طرح کے بندے کے ساتھ چل سکے، رننگ کا کمپٹیشن کر سکے، چل سکے، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا تھا کہ وہ اس قسم کا بندہ ہو جو اتنا سویئر اور اتنا سخت ہو، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ویل ڈسپلنڈ ہو۔ چپس ایسا نہیں تھا، وہ تو بالکل جی بالکل آل ٹوگیدر مکمل طور پر وہ کیا تھا جی، چپس جو تھا نا لیس
مائلڈر اینڈ لیس فیروسیس اینیمل، وہ اس نے کہا کہ وہ ہلکے مزاج کا بندہ تھا نا. مائلڈر کو ہوتا ہے ہلکا نازک مزاج کا، ٹھیک ہے نا. لیس فیروشیس کا مطلب ہوتا ہے بہت وحشی کم، یعنی کہ اچھی طبیعت کا بندہ تھا، اتنا زیادہ جو ہے نا ہارش بندہ نہیں تھا جیسے کہ وہ تھا. اور کہتا ہے کہ جب وہ جو سال اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 1913 تک وہ جو تھے جی بہت بھرے پڑے تھے، اسٹڈیڈ مطلب بھرے پڑے تھے، امبیلشڈ بھرے پڑے تھے، شارپلی واضح طور پر بھرے پڑے تھے، ریممبرڈ اینڈ پکچرز، یعنی کہ وہ اس کا کیریئر کا اینڈ تھا. یعنی کہ 1900 میں وہ اب اپوائنٹ ہوا ہے نا رالسٹن، تو یہ 1913 تک رہا. تو 1900 سے 1913 تک یہ بہت زبردست طریقے سے مسٹر چپس نے ٹائم، بڑی عزت کما لی تھی اس نے پوری زندگی جو وہاں پہ ورک کیا تھا. اس لیے کہتا ہے کہ اب وہ بڑا یادگار طریقے سے لوگ اسے یاد رکھتے تھے. کہتا ہے کہ ایک مئی کی صبح کو جب اسکول کی گھنٹی کلینگ کی بجی، تو بجی جی وہ گھنٹی، لیکن وہ گھنٹی اس وقت بجی جب غیر عمومی طور پر جب ایسے وقت میں بجا نہیں کرتی تھی. تو اسکول کی گھنٹی بجی اور ہر ایک کو بلاوا بھیجا گیا جی، سمن کیا گیا، بلاوا بھیجا گیا ہر ایک کو، اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ سارے جمع ہو جائیں، اسمبل کر جائیں. کہاں جمع ہو جائیں؟ بگ ہال، وہ بڑا ہال جہاں پر کہ 500 کے قریب اسٹوڈنٹ بیٹھ سکتے تھے. رالسٹن جو تھا جی وہ وہاں پہ آیا تھا. اس کا نام تھا جی، جو نیا بندہ تھا رالسٹن اس کا نام تھا، جو نیا ہیڈ تھا وہ بہت پونٹیفیشل تھا. پونٹیفیکل ہوتا ہے جی وہ جو باسی ہو، بہت زیادہ سرپرستانہ مزاج رکھتا ہو، بہت باس کی طرح کی طبیعت رکھتا ہو. وہ جی اب وہاں پہ بلایا گیا کیونکہ ڈومینیئرنگ، اتھارٹیٹیو، ڈکٹیٹوریل کا مطلب ہوتا ہے جو کہ باسی مزاج رکھتا ہو. ٹھیک ہے جی. وہ جی اب بلایا گیا، سبھی کو جمع کیا گیا اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ خطاب کرنا تھا اس نے. اور کہتا ہے کہ فکسنگ دا ملٹیچیوڈ، پورا جو ہجوم تھا وہ خاموش کروا دیا گیا. سوے ود دا کولڈ پریسیگنگ، دیکھیں نا جی وہ بہت مطلب جو متوقع پریسیگنگ ہوتی ہے، متوقع جو آنے والا، سویرٹی اس کی سختی تھی نا، اتنا سخت تھا، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے سارا ہی ہال جو تھا نا، جو کوئی بگ ہال تھا، 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس میں بیٹھ سکتے تھے، خاموش ہو گیا تھا جی. سویرٹی جو کہ ابھی آنی تھی، متوقع سویرٹی کی وجہ سے کہ کہیں کوئی کچھ کہہ نہ دے. یو ول آل بی ڈیپلی گریوڈ. تو وہ وہاں پر جی اس نے یہ اعلان کیا، وہ جو ہیڈ ماسٹر نیا آیا تھا اس نے ایک اعلان کیا وہاں پہ. اور وہ کیا اعلان کیا؟ اس نے کہا کہ سبھی کو بہت صدمہ ہوگا، سبھی کو شوق آ جائے گا کہ یہ سن کر کے جو بادشاہ تھا نا جی، ہز میجسٹی کنگ ایڈورڈ، وہ فوت ہو گیا ہے. دا 7th، ٹھیک ہے نا، کنگ ایڈورڈ دا 7th وہ فوت ہو گیا اس مارننگ. اور شام کو کوئی اسکول میں کام نہیں ہوگا، اور شام کو کہتا ہے کہ بٹ ایک سروس ہوگی، ایک یعنی کہ عبادت کی جائے گی چیپل میں، یعنی دعائے مغفرت جسے کہتے ہیں، وہ 4:30 پہ کی جائے گی. یہ اعلان ہیڈ نے وہاں پہ اسکول کے ہیڈ نے کیا سارے اسٹوڈنٹس کو بگ ہال میں جمع کر کے. اور کہتا ہے کہ اس وقت حالات بہت کشیدہ تھے انگلینڈ کے. سمر مارننگ کہتا ہے، ایک گرمیوں کی ایک صبح ریلوے لائن جو بروک فیلڈ کے قریب سے گزرتی تھی، اس میں ریلوے والے لوگوں نے ہڑتال کر دی. اور جو سولجرز تھے، جو سپاہی تھے، وہ بیچارے خود انجن چلا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ریلوے والوں نے ہڑتال کر دی تھی. اور ٹرینوں پر پتھر پھینکے جا رہے تھے لوگ ان کی طرف سے، ہڑتالیوں کی طرف سے یا پھر پبلک کی طرف سے. اور بروک فیلڈ کے لڑکے جو ہیں جی، وہ بھی جو ہے وہ بھی اس وقت گشت کر رہے تھے وہاں، جو ٹرین کا ٹریک تھا نا وہ بھی وہاں پھر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہڑتال کر دی گئی تھی. اور لوگ جو ہیں وہ ہڑتال کی وجہ سے، جو ہڑتال کرنے والے ریلوے کے ملازم تھے ان کو بہت برا سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی. اور بروک فیلڈ کے لڑکے بھی باہر گشت کرتے پھرتے رہے تھے، گارڈ کر رہے تھے، پیٹرول کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہے چپس جو تھا وہ انچارج تھا جی ان تمام میٹرز کا، کہ ان دوران میں دیکھے اسکول کے. تو وہ جو ہے ذرا کہتا ہے کہ تھوڑا سا دور ہو کے کھڑا ہوا، ایک بندے سے باتیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، گیٹ آف اے کاٹیج، ایک جھونپڑی کے گیٹ پر. اور وہ جو تھا نا ینگ کرک لیڈ، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جی اس کا، وہ اس کے قریب آیا اور اس نے کہا، سر کیا ہم کسی ہڑتالی سے یا مظاہرین میں سے کسی ایک پروٹیسٹر سے مل سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی. یہ وہ اس نے آ کے بھی. جی اسٹوڈنٹس کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یس سر. اور سمجھ بھی رہے ہیں؟ یس سر. چلیں پھر اب مزید آگے چلتے ہیں. ہاں، وہ اس نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم کسی ہڑتالی، وہ بندہ جس نے ہڑتال کی ہوئی ہے اس سے مل سکتے ہیں. نفرت اگرچہ کہ کر رہے تھے ہڑتالیوں سے. وڈ یو لائک ٹو میٹ، کہتا ہے کہ تم ملنا چاہتے ہو؟ چپس نے پوچھا. آئی ڈونٹ نو سر، مجھے نہیں پتا. گاڈ بلیس دا بوائے ہی ٹاک. کہتا ہے کہ وہ لڑکا، چپس کہتا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، وہ لڑکا ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کہ یہ جو ہڑتالی ہوتے ہیں نا بہت کوئر کہتے ہیں عجیب و غریب، عجیب و غریب قسم کے اسٹرینج اینیملز، جیسے جانور ہوں جو کہ چڑیا گھر سے باہر آئے ہوں. کہتا ہے ایسے ڈر ڈر کے باتیں کر رہا تھا ہڑتالیوں کے بارے میں. ویل ہیئر یو آر دین. کہتے ہیں اچھا چلو میں پھر تمہیں ملاتا ہوں. یہ آ گئے جی مسٹر جونز، اور یہ ہیں ایک ہڑتالی، یعنی کہ انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. وین، اور کہتا ہے کہ اور یہ جب ڈیوٹی پہ ہوتا ہے نا یہ ہڑتالی، تو وہ جو سگنل باکس، وہ جو لائن جس میں سگنل چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ یہ سگنل بدلتا ہے. اور اور تمہاری زندگی جو ہے نا بہت بہت بار اس کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. اگر سگنل نہ بدلے آپ دوسری لائن پہ چلے جاؤ تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو وہ بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کا، یہ سگنل باکس کا انچارج ہے جس سے میں نے تمہیں ملاقات کروائی ہے. اور اس کے بعد جی وہ کہہ رہا ہے کہ بعد ازاں آفٹرورڈ، بعد ازاں پھر یہ سٹوری اسکول میں پھیل گئی کہ چپس جو تھا نا اس نے ایک ہڑتال والے سے، جنہوں نے ہڑتال کی، ہڑتالی اس سے بات کی اس نے، اور اس نے ہڑتالی سے بات کی اور کہتے کہ اور بہت بڑی دوستانہ انداز میں بات کی. لوگوں نے اس چیز سے نفرت کی کہ یار یہ چپس نے کیوں سے بات کی، اور بڑی دوستانہ انداز میں بات کی جیسے کہ آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے کہ ٹپس نے سوچا کہ لوگ تو اس بات سے نفرت کر رہے ہیں، اور پھر اس نے اپنے آپ میں سوچا کہ اگر کیتھرین ہوتی تو وہ بڑا پسند کرتی اس بات کو کہ واقعی اچھا کیا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ بھی تو بات کی، اپروو کر دیتی، لائک کرتی اس بات کو. اینڈ وڈ آلسو، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس بات سے لطف اندوز ہوتی، کیونکہ ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ جو، اب کہتا ہے کہ بیکاز آلویز وٹ ایور ہیپنڈ، کہتا ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا بہت برا ہی ہو رہا تھا پالیٹکس میں، پالیٹکس کی شاہراہوں پر، ایونیوز کہتے ہیں، شاہراہیں، پاتھس، ویز. اب کہتا ہے پالیٹکس کے راستے جو تھے بڑے مڑ گئے تھے، ٹوسٹ کر گئے تھے، کرو کر گئے تھے، یعنی پالیٹکس جو میں حالات جو تھے کمپلیکس ہو گئے تھے، پیچیدہ ہو گئے تھے. اور کہتا ہے کہ انگلینڈ جو تھا جی اس میں جو ہے بہت جو ہے حالات خراب ہو گئے تھے. اور انگلینڈ کہتا ہے کہ اس، لیکن پھر بھی انگلینڈ پر ہی یقین انہیں رکھنا تھا، اور انگلش فلیش اینڈ بلڈ، اور انگلش لوگوں کا جو مزاج ہے اس پر بھی یقین رکھنا تھا. فلیش اینڈ بلڈ مزاج کو کہتے ہیں، نیچر، ڈسپوزیشن، ٹیمپرامنٹ. اور کہتا ہے کہ بروک فیلڈ جو ہے وہ بھی انگلینڈ کی جگہوں میں سے ہی ایک جگہ تھی. ٹھیک ہے نا. اور کہتا ہے کہ جہاں، اور بروک فیلڈ پر بھی بالکل جو بھی انگلینڈ کے ساتھ ہونا تھا بالآخر اس کا اثر بروک فیلڈ پہ بھی ہونا تھا، اور بروک فیلڈ کو انگلینڈ کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. وداؤٹ ڈسپورشن، بغیر کسی امبیلنس کے، غیر توازن کی حالت کے، بروک فیلڈ کو بھی اپنے آپ کو جیسا انگلینڈ تھا اس میں ایڈجسٹ کرنا تھا. اور کہتا ہے کہ اب اس کا ذہن میں ایک خیال آیا کرتا تھا، ویژن، خیال، اور یہ خیال اس کے ذہن میں صاف سے صاف تر ہوتا جا رہا تھا، یہ خیال کہ اب جو ہے نا انگلینڈ جو ہے اس پہ آسانی کے جو دن تھے نا، ایز کے جو دن تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اور اب جو ہے جو قوم ہے جی اس کو چلنا پڑے گا ان راستوں پر. سٹیئر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اسی سے سٹیئرنگ ہوتا ہے، چینلز ہوتے ہیں راستوں پر، جہاں پر کہ بال برابر غلطی بھی، برال ہلکی سی غلطی بھی، آف این ایرر مائٹ بی کیٹاسٹرافک، یہ جو ہے تباہ کن ہو سکتی ہے. کیٹاسٹرافک ہوتی ہے تباہ کن. کہتا ہے انگلینڈ میں سیاست اب اس ڈگر پر آ گئی تھی، حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے جہاں بال برابر ہلکی سی غلطی بھی جی وہ تباہ کن، کیٹاسٹرافک ہو سکتی تھی. اور اس نے اسے یاد تھیں جب کہ ملکہ کی 60 سالہ جب تقریبات ہوئیں، ملکہ کی یہ تخت نشینی کی 60 سالہ تقریبات ہوئیں، سیلیبریشن آف 60 ایئرس. ٹھیک ہے جی. اور وہ تقریبات میں ایک چھٹی تھی، ٹھیک ہے نا، بروک فیلڈ میں، اور وہ اور کیتھرین لنڈن گئے تھے وہ جلوس کو دیکھنے کے لیے. پروسیشن ہوتا ہے یہ جلوس، مارچ، پریڈ. وہ جو تھی نا ملکہ، اس کی
60 سالہ تقریبات تھیں اس کی تخت نشینی کی، تو اس کو دیکھنے کے لیے گئے. اولڈ جو جی وہ بڈھی ہو چکی تھی جی اس وقت، وہ جو ملکہ تھی ٹھیک ہے، جس کی ڈائمنڈ جوبلی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے کیتھرین گئے تھے، یہ بھی اس کے ذہن میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بوڑھی عورت تھی بڑی مشہور، ظاہر ہے جی وہ جو حکمران تھی، ریناؤنڈ لیڈی، وہ اپنی کیریج میں، بگھی میں ایسی بیٹھی تھی جیسے کہ کمزور ہوتی ہوئی، کرمبلنگ کا مطلب کمزور ہوتی، ڈس انٹیگریٹنگ، کولیپسنگ، کمزور ہوتی ہوئی لکڑ کی گڑیا ہو، اور وہ جو ہے نمائندگی کر رہی تھی. یعنی کہ سمبولائز کا مطلب ہوتا ہے نمائندگی کرنا، پیسیولی حیران کن انداز میں نمائندگی کر رہی تھی بہت ساری چیزوں کی، لائک ہر سیلف ویئر، کہتا ہے کہ بالکل ان چیزوں کی نمائندگی کر رہی تھی جو کہ بالکل وہ بھی ختم ہونے جا رہی تھیں چیزیں، جیسے کہ وہ خود ختم ہونے جا رہی تھی، بہت کمزور ہو چکی تھی. 60 سالہ تو اس کی تخت نشینی کی تقریبات تھیں اب وہ. اور کہتا ہے کہ واز اٹ اونلی دا سینچری اور واز اٹ این ایپک، کیا کہتا ہے کہ یہ ایک صدی تھی یا پورا ایک زمانہ تھا جو کہ گزرا تھا ابھی ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب زمانے میں تبدیلی آ رہی تھی. اینڈ دین دیٹ فرینزیڈ ایڈویریڈین ڈیکیڈ، اس کے بعد جو ہے نا یہ ایڈورڈ، یہ بادشاہ ایڈورڈ آیا، اس کا جو ہے نا جی 10 سالہ حکمرانی اس کی آئی، تو وہ جی بڑی وحشت ناک قسم کی اس وقت حالات پیدا ہو چکے تھے. فرینزیڈ کا مطلب بہت ہی وائلڈ کریزی قسم کے حالات. کہتا ہے کہ بالکل ایسے حالات جو ہے نا لائک این الیکٹرک لیمپ گوز برائٹر، کہتا ہے کہ حالات جو ہے نا بہت برے تھے، لیکن پھر کہتا ہے کہ یہاں تک بات ہو چکی تھی، کہتا ہے کہ جیسے کہ کوئی چیز بجھنے لگی نا، بجھنے سے پہلے وہ ہلکی سی زیادہ روشن ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کہتا ہے نا الیکٹرک لیمپ بجھنے سے پہلے تھوڑا چھپاکا مار کے بجھتا ہے، لگتا ہے کہتا ہے کہ تھوڑی بہت جو بہتری آ رہی تھی کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا. یہ بھی بڑا وحشت ناک دور تھا جو کہ 10 سالہ دور تھا ایڈورڈ کا، ایڈورڈین جو ڈیکیڈ تھا. اور کہتا ہے کہ اس میں بھی بہت سارا سٹرائکس اب ہو رہی تھیں، ہڑتالیں ہو رہی تھیں، لاک آؤٹس مطلب کام کی بندش ہو رہی تھی، لاک آؤٹ کام کی بندش ہونا، اور لوگ جو ہے شیمپین وغیرہ پی رہے تھے، شراب وغیرہ، شیمپین سپر وہ ہوتا ہے جب روٹی چھوٹی کچھ بھی نہ کھانے کو ملے تو پھر شراب کے ساتھ ہی بندہ کچھ کھا لے تاکہ کچھ ٹائم گزر جائے. اور بے روزگار تھے لوگ جی اس وقت بہت زیادہ ہو چکے تھے ایڈورڈ کے دور میں، وہ 10 سالہ دور میں. اور کہتا ہے جو وہاں پر مارچ ہو رہے تھے، مارچرز تھے لوگ جو ہے نا یعنی کہ جلوس نکال رہے تھے، اور چائنیز لیبر یہ آ گئی تھی ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ سے ٹیرف جو ٹیکس وغیرہ کی ریفارمز وغیرہ تھیں وہ بھی، اس میں بھی مسئلہ تھا. اور اس کے علاوہ جی بہت سارے مسائل جو ہیں اس ٹائم پہ تھے ان کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. ہز میجسٹیز شپ ٹھیک ہے نا، وہ جو بادشاہ کی شپ کا بھی کوئی معاملہ تھا، مارکونی رولز ٹو آئرلینڈ، یہ ساری اس وقت کے پیپر کی جو ہیڈنگ ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا جی سیفریگیٹس، یہ حقوق نسواں کا کوئی علمبردار، یہ کوئی نیا بندہ نکلا ہوا تھا، عورتوں کا رائٹس مانگ رہا تھا ٹھیک ہے جی. اور لائنز آف کیٹاگلا، یہ سارے اس وقت کے یہ جو ٹاپکس ہوتے تھے جس پہ کہ اس وقت کی ہیڈنگ تھی جو کہ حالات خرابی کی طرف نشاندہی کرتے تھے. اب جی یہ ان حالات خرابی کے دوران وہ ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہے. آپ میرے ساتھ موجود ہیں جی؟ Yes, sir. ابھی بس تھوڑا رہ گیا، سنتے جائیے گا. ایک واقعہ ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ 1 اپریل کی مارننگ میں بہت ہوا چل رہی تھی اور بارش بھی بہت تھی، اور اس نے اپنی چوتھی کلاس، 4th فارم کہتے ہیں کلاس کو، چوتھی کلاس اس نے لی جی. وگل شاعر تھا، یونانی شاعر تھا، اس کی پوئٹری کی کلاس تھی ٹھیک ہے نا. وہ کانسٹروئنگ ترجمہ کرنا تھا جی، کسی نے بچوں میں سے ترجمہ کرتے تھے، وہ اس کی کلاس تھی. اور کہتے کہ ناٹ ویری انٹیلیجنٹلی دیر واز ایکسائٹنگ نیوز ان دا پیپرز. کہتا ہے کہ وہ سارا کام اتنی سمجھداری سے اس دن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اخباروں میں ایک خبر آئی ہوئی تھی، ایکسائٹنگ نیوز تھی، وہ پرجوش خبر تھی ٹھیک ہے نا. ینگ ایسی خبر تھی جو کہ حالات کو بدلے. اور جو نوجوان گریسن وہ شاگرد تھا جی وہاں پر، وہ خاص طور پر وہ جو تھا نا جی وہ بہت زیادہ کیئر لیس بیچارہ، لاپرواہ سا ہو کے ایک طرف پہ بیٹھا ہوا تھا، بہت غرق تھا، وہ بہت زیادہ سوچوں میں غرق تھا ٹھیک ہے نا. پری ایکوپائڈ میں سوچوں میں غرق ہونا، ایبزاربڈ ہونا.
وہ بڑا ہی چپ سا نروس سا لڑکا تھا گریسن. وہ جو ہے نا بالکل پیچھے رہ گیا تھا ساروں سے. وہ تب گریسن سے وہ پوچھتا ہے جو چپس ہے, کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سویٹ. کیا ہوا گریسن, میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا, کیا ہوا تمہارے ساتھ, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے تم آج تو ہے بالکل بھی, کہتے کہ تم تو بہت اچھے تھے اپنے کام میں, لیکن آج تمہیں کیا ہوا ہے, آج تم لگ نہیں رہے ہو اتنے اچھے, اور بالکل بھی آپ ایفرٹ نہیں کر رہے ہو, کیا مسئلہ ہوا ہے کوئی تمہارے ساتھ. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سر کچھ نہیں ہے, نو مور ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, میں اب بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بارے میں, بٹ آئی ایکسپیکٹ بیٹر تھنگس نیکسٹ ٹائم. لیکن میں, چپس نے کہا, میں چاہوں گا کہ تم بہتر ہو جاؤ اگلی دفعہ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو تم لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہو نا آج نہ کرو. اگلی صبح پھر کیا ہوتا ہے جی, اگلی صبح یہ ہوتا ہے کہ نوائسٹ اراؤنڈ بڑی خبر آتی ہے جی, شور پڑ جاتا ہے, نوائسٹ شور اپرور شور پڑ جاتا ہے اسکول میں کہ گریسن کا فادر جو تھا وہ ٹائٹینک میں بیٹھ کے گیا تھا, سیل آن ٹائٹینک. ٹائٹینک ایک شپ تھا جو کہ ڈوب گیا تھا, اور وہ کیونکہ شپ ڈوب گیا تھا اینڈ دیٹ نو نیوز یٹ کم تھرو ایز ٹو دا فیٹ, اور اس کی تقدیر کے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس کا کیونکہ والد گیا تھا بیٹھ کے, ٹائٹینک تباہ ہو گیا, تو اس کا باپ بچ گیا کہ نہیں بچا, کہتا ہے کہ اس کے بارے میں خبر نہیں آئی تھی, اس وجہ سے وہ بچہ پریشان تھا اس دن, ٹھیک ہے. اور پھر اگلے دن جو ہے نا گریسن, اس کو معاف کر دیا گیا کہ تم سے لیسن نہیں سنے جائیں گے, کیونکہ وہ بیچارہ جذباتی کیفیت میں سے گزرا تھا, کہیں پتہ نہیں اب بحری جہاز تو ڈوب گیا ہے, والد بچا ہے کہ نہیں بچا, بیچارہ جذباتی طور پر پریشان تھا. تو انہوں نے معاف کر دیا جی کہ آج کے لیسن اس سے نہیں سنتے. اور اسکول جو ہے نا وہ جو ہے سارا اسکول اس کی جذباتی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اس میں انوالو ہو کے کہ یہ پریشان ہے, ساروں نے اس کے جو ہے نا مثلا حوصلہ افزائی کی, اسی بات میں سارے لگے رہے. پھر یہ خبر آ ہی گئی کہ اس کا جو والد تھا وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو کہ بچ گئے. اور چپس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور لڑکے کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی گریسن, بڑی جو کچھ بھی ہوا اتنے ہم سارے پریشان رہے, لیکن ہیپی اینڈنگ ہو گئی بالآخر. یو مائٹ بی فیلنگ پریٹی پلیز, اب تم بڑے اچھا محسوس کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے نا, پلیز کا مطلب خوش. وہ کہتا ہے ود لائف, اب تو تم زندگی سے خوش ہو گئے. اس نے کہا ہاں جی سر بالکل بالکل بالکل. کہتا ہے وہ بڑا پریشان سا لڑکا تھا. اکوائٹ اینڈ اٹ واز گریسن سینئر ناٹ جونیئر. یہ کہتا ہے کہ گریسن سینئر کی بات کر رہا ہے, وہ جونیئر کی بات نہیں کر رہا. گریسن جونیئر یعنی کہ اس کا بیٹا جونیئر بعد میں بھی آیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور پھر کہتا ہے کہ گریسن سینئر جو تھا نا جونیئر ود ہوم چپس واز ڈیسٹن لیٹر ٹو کنڈول. کہتا ہے پھر جو ہے جو مسٹر چپس نے اس کے بیٹے کے ساتھ بعد میں جب کبھی وہ فوت ہو گیا, یہ بہت پہلے کی بات ہے نا, بعد میں جب وہ کہتا ہے کہ فوت ہو گیا تو پھر اس سے تعزیت, اس سے ہمدردی کرنے مسٹر چپس گیا تھا. تو یہ تھا جی وہ اس بچے کے حوالے سے گفتگو, اور یہ تھا جی ہمارا چیپٹر نمبر 10. جی اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ اس کے سینونیمز جو کہ پیپروں میں آئے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے کویسچن آنسرز وہ جو پیپروں میں آتے ہیں, وہ انشاءاللہ لے کے نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم کمبائن ہوں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.